جی وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں اپنی ٹرانسمیشن احسار ہے رمضان میں۔ ناظرین، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں روح زمین میں اکثریت میں ایسے لوگ ہیں جو دکھ، تکلیف، اذیت، فریب اور دھوکہ تو انسانوں کو دیتے ہیں مگر معافی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں علامہ مفتی محمد ابراہیم صاحب۔ میرا آج کا ان سے پہلا سوال یہ ہے کہ آج کل عام روٹین میں لوگ دوسرے لوگوں کی جائیدادوں پر قبضہ کر رہے ہیں، دکانوں پر، پلاٹوں پر، اس طرح یہ جو قبضہ کرتے ہیں ان کے لیے قرآن میں کیا حکم ہے؟ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دیکھتی آنکھیں اور سنتے کانوں کے راز خوب جانتا ہے۔ سب سے پہلے ٹی وی 99 کی پوری ٹیم کو صدہا مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے اس پرفتن دور میں بڑے ہی عالی شان ایثار ہے رمضان پروگرام کا اہتمام کیا۔ اللہ کریم پوری ٹیم کو اپنی شان کریمی کے مطابق جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت ہی اہم ترین سوال پوچھا گیا اور اس دور میں بہت ہی زیادہ یہ عیب، یہ ظلم، یہ جبر، یہ ناانصافی ہمارے معاشرے میں اس قدر پائی جا رہی ہے، اور جن لوگوں میں یہ عیب پایا جا رہا ہے معاشرے میں دیکھا گیا کہ وہ لوگ سینہ تان کر معاشرے میں چلتے ہیں، اور ذات خدا کا قرآن ان کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ جو لوگ اکڑ اکڑ کر زمین پہ چلتے ہیں اور زمین انہی کی طرف مخاطب ہو کر کہتی ہے اے نادان انسان، ایک بار نہیں دن میں کئی مرتبہ جس جگہ پہ اس نے جانا ہے، جس مٹی میں جانا ہے، قبر اس سے مخاطب ہو کر کہتی ہے نادان انسان، تو زمین پہ اکڑ اکڑ کے چل رہا ہے، ایک دن تو نے میرے اندر آنا ہے اور دیکھنا کہ جب میں تجھے دباؤں گی تیری ادھر کی پسلیاں ادھر، ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جائیں گی۔ ناظرین کرام، غور فرمائیے گا، صرف غور تک محدود نہیں رہنا۔ آج کے اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے حوالہ سے ہمیں شعور ملے، اور شعور اس چیز کا نام نہیں ہے، اس عمل کا نام نہیں ہے کہ انسان ایک کان سے سنے اور دوسرے کان سے نکال دے، بلکہ اگر کوئی ان خرافات میں اگر مبتلا ہے تو ٹی وی 99 کا یہ پروگرام سننے کے بعد وہ تائب ہو جائے، اور ہاں جب بندہ مسلمان تائب ہوتا ہے اس کی آنکھ سے آنسو زمین تک نہیں پہنچتا، زمین اور آنکھ کے درمیان فضا میں، ہوا میں معلق ہوتا ہے، اللہ کریم اس کے گناہوں کو پہلے معاف فرما دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، اگر کوئی کسی کی جائیداد پہ قبضہ کرتا ہے، اگر آج ہمارے معاشرے میں جس طرح ہو رہا ہے زمین پہ قبضہ کر لیا جاتا ہے، بلکہ اس سے بہت آگے کی بات کر لیتے ہیں، اگر کوئی یتیم بچے ہیں تو اس دور میں یہ بھی دیکھا گیا ان یتیموں کا مال بھی ہڑپ کر لیا جاتا ہے، ان کو کمزور سمجھ کر۔ ناظرین کرام، اگر کوئی بندہ مسلمان کسی کی ایک مرلہ یا ایک کنال یا ایک ایکڑ زمین پہ قبضہ کرنا تو بہت بڑی بات ہے، اگر کوئی بندہ خدا کسی کی ایک بالشت بھی زمین اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، ناظرین کرام آئیے رب کا قرآن اٹھا کے دیکھیے، مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم کے فرامین اٹھا کر دیکھیے، ناظرین کرام کیا ہوگا؟ جب تک وہ ایک بالشت زمین پہ قبضہ کیے رکھے گا، ذات خدا نہ ہی اس کے سجود کو قبول فرمائیں گے، ذات خدا نہ ہی اس کی تلاوت کو قبول فرمائیں گے۔ اگر وہ کعبہ کے حج کو جاتا ہے تو ذات خدا اس کی وہ عبادت بھی اس کے منہ پہ مار دیتے ہیں۔
اسی طرح اگر کوئی بندہ خدا غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا اگر مال کھاتا ہے، زمین پہ قبضہ کر لیتا ہے، آئیے اپنا تجزیہ نہیں، اپنی فکر کو مقدم نہیں رکھ رہے، بلکہ اس نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان، وہ نبی محتشم کائنات کا شیرازہ تو بکھر سکتا ہے، لیکن میرے اور آپ کے نبی محتشم کے فرمان علی شان کو کوئی ہلا سکتا نہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں من لا یرحم الناس لا یرحم اللہ، فرمایا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا، جو لوگوں پہ ترس نہیں کھاتا، فرمایا اس پہ ذات خدا بھی رحم نہیں فرماتے۔ ناظرین کرام، اس دور میں معاشرے میں دیکھا گیا جو قبضہ گروپ غریبوں کے، یتیموں کے، مسکینوں کی زمینوں پہ قبضہ کرتے ہیں، ان کا مال کھاتے ہیں، اور ساری عمر وہ بیچارے مفلس و لاچار عدالتوں کے چکر لگاتے رہتے ہیں، لیکن ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ یہاں پہ ٹی وی 99 کی وساطت سے یہ بات آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں کتنے لوگ مجرم ہیں اور سزا کیا ہوگی۔ ناظرین کرام، ایک تو وہ قبضہ گروپ جو بظاہر سامنے آ کر زمینوں پہ قبضہ کرتے ہیں، مکان پہ قبضہ کر لیتے ہیں، دوسرے وہ لوگ جو آج کے دور میں ہو رہا ہے کہ کسی سیاسی پارٹی کے لوگ ایم پی ایز اور ایم این ایز وغیرہ ان کی پشت پناہی کر رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، کل قیامت والے دن زمین پہ قبضہ کرنے والا، قبضہ کروانے والا، اگر وہ غریب جا کر عدالت کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے، اگر اس کی داد رسی نہیں ہوتی تو میرے اللہ رب العالمین کی عدالت ہوگی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ آئیے رب کا قرآن اٹھا کے دیکھیں، رب کا قرآن پڑھ کے دیکھیں، وہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی ایک نیکی بھی کسی کو نہیں دے گا۔ آج لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کرنے والوں خدا را تنقید نہیں کر رہے، اصلاح کر رہے ہیں، تنقید نہیں کر رہے، تمہیں دعوت حق دے رہے ہیں۔ آؤ رب کا قرآن اٹھا کے دیکھو، آؤ حضور کا فرمان پڑھ کر دیکھو، کیا ہوگا جب میرے اللہ کریم کی عدالت لگی ہوئی ہوگی، جب وہ یتیم مفلس و لاچار لوگ آئیں گے، تو پھر بتائیے وہاں پہ کس کو لے کر آؤ گے؟ ناظرین کرام، کیا ہوگا؟ وہ عرض کرے گا مولا میرے پاس چھوٹا سا مکان تھا، مولا انہوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ اللہ کریم فرمائیں گے بتا تو آج کیا چاہتا ہے؟ عرض کرے گا مولا آج یہ ظالم، یہ سفاک انسان میرے سامنے کھڑا ہے، مولا یہ فلاں لوگ اس کی پشت پناہی کرنے والے تھے، مولا میں عدالتوں میں گیا تھا، یہ فلاں جج فلاں بن فلاں، مولا اس نے بھی مجھے انصاف نہیں دیا تھا۔ اللہ کریم وہاں پہ فیصلہ فرمائیں گے، وہ جتنے کے جتنے قبضہ کرنے والا، قبضہ کروانے والا اور وقت کا قاضی، وقت کا حاکم جس نے انصاف نہیں دلایا، ذات خدا اپنا فضل فرمائیں گے، اگر ان کے پاس کوئی نیکی ہوئی تو وہ ساری کی ساری نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں گی۔ مظلوم کہے گا مولا ابھی میں راضی نہیں ہوا۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے بتا تو کیا چاہتا ہے؟ آج تجھے اختیار دیا گیا ہے، تو نے دنیا میں صبر کیا تھا، اور ان اللہ مع الصابرین، اللہ کریم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ ایک اور مقام پہ ذات خدا نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب الصابرین، اللہ کریم صبر کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ ناظرین کرام، پھر کیا ہوگا؟ آج قبضہ کرنے والے، آج قبضہ مافیا تمہارے لیے یہ رمضان پیغام لے کر آ رہا ہے، جو یتیموں کا مال ہڑپ کیا ہوا ہے، جائیں جا کر ان کے دروازے پہ دستک دیں، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھیں۔ کیا ہوگا؟ رمضان کی برکتوں کی وجہ سے جب صدق کے دل سے معافی مانگو گے، اللہ رب العالمین راضی ہو جائیں گے، ذات خدا گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے، اور ذات خدا اپنا قربی عطا فرما دیں گے۔ ہاں اگر اپنے وطیرے کو نہ بدلا،
اپنے ظلم والے اس طریقے کو عمل کو نہ چھوڑا تو پھر کیا ہوگا؟ محشر کے میدان میں وہ یتیم نیکیاں بھی لے جائیں گے اگر تمہارے پلڑے میں ہوئیں، اگر نیکیاں کم ہوئیں یا نیکیاں نہ ہوئیں تو پھر کیا ہوگا؟ ان یتیموں، ان مسکینوں، ان مفلس و لاچار حضرات و خواتین کے جو گناہ ہوں گے وہ ظالموں کے پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو آخر میں بات کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں کہ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ آج کل کے حالات ایسے ہیں کہ یہ جو شراکت کے کاروبار ہیں، جی پارٹنرشپ کے کاروبار ہیں، جی اس میں یعنی بے ایمانی بڑی، دھوکہ دہی بڑی ہے۔ جی تو بڑے لوگوں نے سوال کیا ہے کہ جی یہ جو ایک دوسرے کا مال بیچ دیتے ہیں، بعد میں پیسے نہیں دیتے، ان کے لیے جی ناظرین کرام، بہت اہم سوال، اور بابر بھائی نے آج کے اس پروگرام میں جن سوالات کا چناؤ کیا تو یہ بہت ہی اچھا انتخاب ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو دو بنیادی چیزیں عرض کریں گے، اس کے بعد تھوڑی سی وضاحت کریں گے۔ وہ بنیادی چیزیں کیا ہیں؟ وہ بنیادی چیزیں یہ ہیں کہ آج ہمارا معاشرہ دین سے اس قدر دور ہو چکا ہے، ہم لوگ دین سے اتنا دور چلے گئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے قرآن سے اپنا تعلق توڑ لیا ہے۔ ہم نے صرف یہی سمجھ رکھا ہے کہ رمضان کا مہینہ آئے گا تو ہم قرآن کھولیں گے، ہم نے یہی سمجھ رکھا ہے کہ شاید صلاۃ التراویح میں ہم نے جا کے قرآن کو سن لیا تو حق ادا ہو گیا۔ ناظرین کرام، ہرگز نہیں۔ آج قرآن وقت ہے قرآن سے اپنا تعلق، اپنا واسطہ، اپنا ناطہ ہم جوڑ لیں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ ذات خدا ہماری دنیا بھی روشن فرما دیں گے، قبر بھی روشن فرما دیں گے، اور ذات خدا پھر جنت میں روشن محل بھی عطا فرما دیں گے۔ ناظرین کرام، دکھ اس بات کا آج ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، ہم نے اگر کسی دوست سے، کسی بھائی سے کاروبار کرنا ہے، شراکت داری کرنی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے ہاں آج کل یہ ہو رہا ہے کہ کسی دوست کے پاس پیسہ تھا، دوسرے دوست کے پاس تجربہ تھا، اس نے کہا کہ یار مل کے ہم کاروبار کرتے، اس نے کہا جی ٹھیک ہے، میں آپ کو 50 لاکھ روپے دے دیتا ہوں، 50 لاکھ روپے دے دیتا ہوں، آپ نے کاروبار کرنا ہے، اور آپ نے ایسا کرنا ہے 50 لاکھ روپے پہ آپ نے ماہانہ مجھے 2 لاکھ روپے دے دینے ہیں، اور آپ اس 50 لاکھ روپے پہ کام کریں، اگر آپ کو 10 لاکھ بچے، 20 لاکھ بچے، آپ نے مجھے 2 لاکھ دینا ہے، باقی 18 لاکھ آپ کا۔ اگر 10 لاکھ بچے تو 8 لاکھ آپ کا، 2 لاکھ میرا۔ ناظرین کرام یاد رکھیے گا، ہمارے معاشرے میں یہ کچھ ہو رہا ہے، لیکن یاد رکھیے گا شریعت اس چیز کے اس عمل کی اجازت نہیں دیتی۔ جو ہمارے ہاں یہ عمل ہو رہا ہے، پہلے طے کر لیتے ہیں کہ مجھے اتنا دینا ہے، باقی آپ کا۔ تو یاد رکھنا، جس طرح بابر بھی ابھی بتا رہے تھے، یہ بالکل سٹریٹ فارورڈ، یہ سیدھا سیدھا سود ہے۔ آپ شراکت داری میں کن شرائط پہ کاروبار کر سکتے ہیں؟ آپ اس شرط پہ کاروبار کر سکتے ہیں، ایک دوست اگر پیسہ لگا رہا ہے، دوسرے کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس کے پاس تجربہ ہے، اس صورت میں جب بھی وہ کاروبار کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، ان کو یہ چاہیے ہوگا بھی ہم دونوں نفع نقصان میں ہم برابر کے شریک ہوں گے۔ جب بنیادی طور پہ یہ شرط وہ طے کر لیں گے، اب وہ اسلامی طریقے سے شراکت داری انہوں نے کی ہے۔ اب جو مین سوال تھا اس کی طرف آتے ہیں، انہوں نے یہ کہا بھی پیسہ میرا ہے، میں آپ کو 50% دوں گا، 50% میں رکھوں گا۔ اس صورت میں ان کی یہ شرط طے ہو گئی، کاروبار ان کا شروع ہو گیا۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، جو بابر بھی پوچھ رہے تھے، ایز اے مسلمان ہونے کے ناطے دل خون کے آنسو روتا ہے، ارے بندے خدا، پیسے کی وجہ سے تو نے اپنے ایمان کا سودا کر لیا، تو نے یہ نہ دیکھا کہ وہ میرا دوست ہے، وہ میرا رشتہ دار ہے، وہ میرا پڑوسی ہے، میں بے روزگار تھا، جاب لیس تھا،
اس نے مجھ پہ احسان کیا اور تو احسان کا بدلہ یہ دے رہا ہے کہ پہلے تو یہ اگر پروفٹ ہوا 1,00,000 روپے اور تو نے شو کیا 60 سے 70,000 اور 20 سے 30,000 روپے تو نے علیحدہ سے سائڈ پہ رکھ لیے، یاد رکھیے گا وہ جو تو نے الگ رکھے وہ تمہارے اوپر، تمہارے اہل و عیال کے اوپر وہ حرام ہوں گے، وہ لقمہ حرام کی صورت میں پیٹ کے اندر جائے گا۔ جب لقمہ حرام جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اگر سجود بھی کرے گا تو سجود بھی قبول نہیں ہوں گے، اگر ہاتھ اٹھائے گا دعا کے لیے تو دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ اس کے بعد ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جو بابر بھی پوچھ رہے تھے، وہ بندے خدا، اس بندے نے تو احسان کیا، پیسہ لگایا، پیسہ انویسٹ کیا، اس بندے خدا نے کیا کیا؟ اس طریقے سے ڈستا رہا، اس طریقے سے ڈستا رہا، ڈنگ مارتا رہا۔ کس سے مختصر یہ کہ آخر میں کیا ہوا؟ اس نے جتنی اماؤنٹ دی تھی وہ سارے کی ساری جو ہے وہ سوا کر دیتا ہے، مٹی ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں یاد رکھیں وہ بندہ خدا جس نے مال و دولت دیا تھا، قیامت والے دن یہ انسان اس کا دیندار ہوگا اور وہاں پہ وہ ذات خدا کے حضور مقدمہ کرے گا، اور یہ بندہ خدا جس نے فراڈ کیا، جس نے دھوکہ کیا، اس کو کل قیامت والے دن جواب دینا پڑے گا۔ اور نقصان دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ وہاں پہ تو نقصان ہوگا ہی ہوگا۔ دنیا میں نقصان کیا ہوتا ہے؟ جس اولاد کے لیے اپنے ایک مخلص دوست کے ساتھ اس نے فراڈ کیا، جس اولاد کے لیے کیا کیا، ہوگا کیا؟ جب لقمہ حرام اس اولاد کے پیٹ میں جائے گا وہ اولاد نافرمان بن جائے گی۔ وہ مال و متاع اگرچہ اس نے سائیڈ پہ ایک اور بزنس شروع کر لیا، یاد رکھنا اس بزنس کے اندر، اس کاروبار کے اندر، اس تجارت کے اندر برکت نہیں رہے گی، اور کیا ہوگا؟ اسی دنیا کے اندر وہ فراڈ کرنے والا انسان، دھوکہ کرنے والا انسان اپنی اولاد کے ہاتھوں بھی ذلیل و رسوا ہوتا ہے، اور معاشر میں بھی اسے سوائے ندامت اور شرمندگی کے اسے کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ علامہ صاحب، آج کل عام طور پہ روٹین میں دیکھا گیا ہے کہ ایک دوسرے سے ادھار مانگ لیتے ہیں، جی، انسان ایک دوسرے سے ادھار مانگ لیتا ہے، اور تیسرا بندہ پوچھتا ہے پیسے کہاں سے آئے، یا یہ کیسے گاڑی شاڑی خریدی ہے، یا کیسے گھر لیا ہے، جی۔ وہ کہتا ہے ٹیکہ لا دیتا ہے، ٹیکہ لا دیتا ہے، وہ لیتا ادھار ہے کہہ کے اور آگے بتاتا ہے ٹیکہ لایا ہوں میں، ٹھیک ہے۔ اللہ 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 اب مقروض کے لیے کیا حکم ہے؟ تھوڑا سا ٹائم کی شارٹیج ہے، آپ کائنڈلی دیکھ کے اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھیں۔ جی ٹائم بالکل، اصل میں بابر بھائی اس لیے بار بار ہمیں یاد دہانی کرواتے ہیں، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بات کو ذرا تفصیل سے بیان کر دیں، ناظرین کی تسلی اور تشفی ہو جائے، اور بابر بھائی کی کاوش یہ ہوتی ہے کہ جواب اگر مختصر ہوگا تو ہم زیادہ سے زیادہ سوال لے پائیں گے۔ نیت ہماری بھی اچھی ہے، نیت ان کی بھی اچھی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ دونوں کو ثواب ضرور ملے گا۔ کوشش کرتے ہیں اختصار کے ساتھ۔ بالکل پہلی بات تو یہ کہ جو بندہ مسلمان کسی کو قرض دیتا ہے، ناظرین کرام غور کیجئے گا، آج رمضان المبارک کا مہینہ اختتام پذیر ہونے والا ہے، ہم سے الوداع ہونے والا ہے۔ خدا را ہاتھ جوڑ کے عرض ہے، جو سرمایہ دار لوگ ہیں، جن کے پاس زر ہے، مال و متاع ہے، خدا را اگر واقعی کوئی لاچار، کوئی مفلس اگر غریب تمہارے در پہ آتا ہے، یار تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اس غریب کے لیے ہمیں سہارا بنایا ہے۔ اگر کوئی آپ کے پاس آتا ہے، جو بندے مسلمان کسی غریب کو قرض دیتا ہے، اختصار کے ساتھ عرض کر رہے ہیں، جو کسی غریب کو قرض دیتا ہے اور قرض کے بعد پھر اسے مہلت بھی دیتا ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، غریب کے کام آنے والا، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے والا، فرمایا جب کسی غریب کو، یتیم کو، مسکین کو، اپنے غریب ہمسائے کو قرض دیتا ہے، اس کی کوئی ضرورت پوری کرتا ہے، اللہ کریم ضرورت پوری کرنے والے کی اپنے خزانہ غیب سے 100 ضرورتوں کو پورا فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، جو ہمارا سوال تھا وہ یہ تھا، تو جس نے قرض لیا، اب سارے لوگ مجبور بھی نہیں ہوتے، اب سارے قرض لینے والے جو ہیں وہ غریب بھی نہیں ہوتے، کچھ لوگوں نے قرض لینے کو اپنا پیشہ بنا لیا ہوتا ہے،
اب وہ بندہ خدا جس نے قرض لیا، اگر وہ مجبور تھا، ضرورت مند تھا، اس نے جب قرض لیا اور اپنی ضرورت کو پورا کر لیا، اسے چاہیے فوراً قرض کو لوٹا دے۔ اگر اسے ضرورت نہ تھی، اسے معلوم تھا کہ میرا یہ دوست ہے، میں اسے پیسے مانگوں گا مجھے مل جائیں گے، ضرورت بھی نہیں تھی، اپنا کوئی شوق پورا کرنا تھا، اور اس کے بعد وہ دوست اس سے مطالبہ کرتا ہے کہ یار جو تو نے وعدہ کیا تھا وہ ٹائم آ چکا ہے، میرے پیسے واپس لوٹا دیجئے، اور وہ دوستوں کو یہی کہتا ہے دیکھیں میں نے ٹیکہ لگا دیا، مطلب یہ کہ پیسے لے کر بھی بجائے وہ احسان مند رہنے کے، وہ انسان تمسخرہ کرتا ہے، تمسخرہ بنتا ہے، استہزاء کرتا ہے، دوستوں میں مذاق کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا وہ بندہ خدا جو اپنے ایک مخلص دوست سے استہزاء کر رہا ہے، مذاق کر رہا ہے، اب وہ قرض کو لوٹا نہیں رہا، یاد رکھنا وہ ذات خدا کے حضور بندہ خدا وہ گنہگار ہے۔ جو جان بوجھ کر کسی کو اذیت دے رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے، تو یاد رکھنا اگر اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو یاد رکھنا قیامت والے دن اس کو یہ قرض معاف نہیں ہوگا، اور ہو سکتا ہے وہاں پہ بھی یہی معاملہ ہو، جس نے پیسے لینے ہیں وہ عرض کرے گا مولا اب اس کی نیکیاں مجھے دے دی جائیں، اب نیکیاں تو اس کے پاس نہیں ہیں، تو پھر جس کا قرض دینا تھا اس کے گناہ اس کے پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، سبحان اللہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ آئینہ، کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، سبحان اللہ، نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ واہ واہ، میں نہایت ادب سے ملتمس ہوں سبحان اللہ، اپنے اگلے خان سے، حافظ فیصل صاحب سے، کہ وہ آئیں اور بارگاہ رسالت ماہ میں اپنی حاضری لگوائیں۔ قطرہ مانگے جو کوئی تو اسے دریا دے دے، قطرہ مانگے جو کوئی تو اسے دریا دے دے، مجھ کو کچھ اور نہ دے اپنی تمنا دے دے، مجھ کو کچھ اور نہ دے اپنی تمنا دے دے، وہ جو آسودگی چاہے انہیں آسودہ کر وہ جو آسودگی چاہے انہیں آسودہ کر، بے قراری کی لطافت مجھے تنہا دے دے،
بے قراری کی لطافت مجھے تنہا دے دے، مجھ کو کچھ اور نہ دے، اپنی تمنا دے دے، اور میں اس اعزاز کے لائق تو نہیں ہوں، لیکن میں اس اعزاز کے لائق تو نہیں ہوں، لیکن مجھ کو ہمسائیگی گنبد خضرا دے دے، مجھ کو ہمسائیگی گنبد خضرا دے دے، اور تیری رحمت کا یہ اعزاز نہیں تو کیا ہے، تیری رحمت کا یہ اعزاز نہیں تو کیا ہے، قدم اٹھیں تو زمانہ مجھے رستہ دے دے، قدم اٹھیں تو زمانہ ہمیں رستہ دے دے، مجھ کو کچھ اور نہ دے، اپنی تمنا دے دے۔ میں اس اعزاز کے لائق تو نہیں ہوں، لیکن مجھے ہمسائیگی گنبد خضرا دے دے۔ ناظرین، بڑے اچھے انداز سے نعت رسول مقبول پڑھ رہے تھے حافظ فیصل جمیل صاحب۔ ناظرین، وقفے کا وقت ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد ابراہیم گوری صاحب، تو آپ سے التماس ہے کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ ملتے ہیں وقفے کے بعد۔